ابھی آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کی انتہائی فائل کمیٹی ہے، اس نے ایک ایسے مانسٹر کے منہ سے پیسے نکلوانا شروع کر دیے جو کہ سوچنا بھی محال تھا. یعنی بحریہ ٹاؤن کی پوری ڈائنسٹی اور امپائر، اور اس ڈائنسٹی امپائر کے شہنشاہ ملک ریاض صاحب محترم، ان کے پاس سے پیسے نکالنا آسان نہیں تھا. ایسا کون سا ترک کا پتا تھا، ایسی کون سی گیڑ سنگی تھی کہ پبلک ایڈ نے ہتھیار اٹھائے بغیر، پتھر مارے بغیر لوگوں کے کروڑوں نہیں، ہم وٹنس ہیں، اربوں روپے نکلوا دیے. یہ کیا کیا آپ نے؟ جناب یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو جیسے آپ تو خود شامل رہے پے آرڈر تقسیم کی تقاریب میں، اب اخلاق جو ہے نا، اور ہمارے جو بزرگوں کا، جماعت اسلامی کے بانیان کا جو کریکٹر ہے، اس نے مجبور کیا ملک ریاض صاحب کو. اور ہم نے بس عوام جب ہمارے پاس آئی کہ جی ہمارے اتنے لاکھوں روپے ڈوب گئے ہیں، کوئی زمین نہیں ہے اور آؤٹ آف باؤنڈری ہو گیا فلاں فلاں، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کال دی اور کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اس کے سربراہ تھے. میں اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل رہا. اللہ کا شکر ہے کہ احتجاج بھی ہوا، لوگ شریک ہوئے، ملک ریاض یہاں تشریف لائے اور ایک 22 نکاتی معاہدہ ہوا. ملک ریاض کہاں تشریف لائے؟ جماعت اسلامی کے دفتر میں، مرکز جماعت اسلامی ملک ریاض صاحب تشریف لائے؟ جی ہاں، اور ایک سے زائد مرتبہ آئے. اچھا. اور مذاکرات کا ایک طویل دور ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جماعت اسلامی کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بکنے والے لوگ نہیں. تو آفر نہیں ہوئی تھی؟ آفر بھی ہوئی مختلف ذریعوں سے، نہیں کوئی دارالعلوم لے لیں، کوئی یہ لے لیں، اچھی چیزیں. اب ہنسی مذاق میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے انہیں معلوم تھا وہ جب بھی آئے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی، وہ سارے معاملات. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اربوں روپے واپس دلائے لوگوں کو. ہر ہفتے یہاں سے چیک تقسیم ہوتے ہیں، اور جماعت اسلامی واحد امید ہے. یہی نہیں، ملک ریاض کے بعد یہاں جو سوسائٹیاں ہیں تقریباً 140 کے قریب سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے پیسے کھائے ہیں، بلڈرز ہیں، لوگ پریشان ہیں. ادارے نور حق آتے ہیں اور ہماری کمیٹیاں پھر اس پہ کام کرتی ہیں، یہاں سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں. اور الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے ہم کام کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں اس وڈیرہ شاہی کے اور ظالموں کے چنگل سے لوگوں کو نکالنا ہے. اور یہ جو ریکٹ مختلف آزمائے جاتے ہیں، اور بلڈر مافیا کا اور ملک ریاضوں جیسا ایک تسلط شہر پہ قائم ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے نکلیں. اور انشاءاللہ یہ بہت آپ بڑا ریلیف پیغام میں لینا چاہوں گا. کراچی میں بہت سے مافیاز ہیں، واٹر مافیا، ٹینکر مافیا، ریتی بجری مافیا، مافیا ہی مافیا ہیں. بلڈر مافیا بھی ہے، بلڈرز ہیں اچھے بھی ہیں، لیکن جو نہیں اچھے ان کو مافیا کہیں گے. ان بلڈر مافیا کے لیے دو ٹوک پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، دو ٹوک پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں، شہری آپ کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اور پروجیکٹ جس تاریخ کا آپ کہہ رہے ہیں، جس سال کا کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ اوور کریں گے، وہ کر دیں. لیکن عملاً ایسا نہیں ہو رہا. 140 سے زیادہ سوسائٹیز اور بلڈرز ہیں جنہوں نے مختلف پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں. ان کے بے شمار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ تو پرائیویٹ بلڈرز کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے پریشان کیا ہوا ہے. خود گورنمنٹ کی اسکیم ہے، جیسے ہاؤس بے اسکیم ہے، جیسے لائنز ایریا کا پروگرام ہے، جس طریقے سے اور جو گورنمنٹ کے کے ڈی اے کے تیسر ٹاؤن کے معاملات ہیں، سرجانی ٹاؤن کے معاملات ہیں. یہ تو کے ڈی اے کے پروجیکٹ تھے نا. یہ پروجیکٹ بھی التوا کا شکار ہے، اور اس میں فائلوں کی ڈپلیکیشن چل رہی ہے. جماعت اسلامی نے جو شعبہ قائم کیا ہے، ہم ریلیف دلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اختیار ملنے کے بعد، صوبائی حکومت کا حصہ بننے کے بعد اگر آپ نے منتخب کیا تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے لوگوں کے ڈوبے ہوئے پیسے اور قبضہ کیے ہوئے پلاٹ اور گھر ان کو واپس دلوانے کی بھرپور کوشش